آج ہسٹری ہائیو پر ہم ایک ایسے شخص کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ صرف ایک کردار نہیں، ایک ایسا احساس تھا جس نے دنیا بھر کے دل جیت لیے، خاص طور پر پاکستان میں۔ یہ چہرہ، یہ کہاں؟ ارے ایڈیٹر، یہ والا چہرہ نہیں، یہ والا۔ جی ہاں، یہ کہانی اور یہ تلوار، یہ وہ کردار تھا جس نے پورے پاکستان کا دل جیت لیا۔ ہم پاکستانی وہ لوگ ہیں جو 5 سیریز اور 448 اقساط تک ارطغرل غازی کے ساتھ جیے، اس کے ساتھ روئے اور اس کے ساتھ مسکرائے، اس کی فتوحات پر خوشی منائی اور بامسی اور ترگت کی وفاداری کو سلام پیش کیا۔ یہ محض ایک ڈرامہ نہیں تھا، یہ ایک جنون تھا، ایک جذبہ تھا۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا، اس کا بڑا حصہ تاریخ میں کہیں موجود ہی نہیں۔ جی ہاں، حقیقت کچھ اور ہے۔ ارطغرل غازی، جسے ہم ایک عظیم ہیرو کے طور پر جانتے ہیں، تاریخ میں اس کی موجودگی ایک دھندلے عکس کی مانند ہے، ایک ایسا کردار جس کے بارے میں مکمل سچ آج تک سامنے نہیں آ سکا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تاریخ اتنی خاموش کیوں ہے؟ کیا وہ واقعی اتنا عظیم تھا جتنا ہمیں دکھایا گیا، یا پھر وقت کے ساتھ اس کی کہانی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا؟ اور اگر وہ حقیقت میں موجود تھا تو وہ کون تھا؟ کہاں سے آیا؟ اس نے ایسا کیا کیا کہ اس کے بیٹے عثمان غازی نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دی؟ اور یاد رکھیں، ارطغرل غازی کی اصل دنیا ویسی نہیں تھی جیسی ہمیں دکھائی گئی۔ نہ ہر وقت رنگین خیمے تھے، نہ شاندار لباس، نہ ہر لمحے ضیافتیں، اور نہ ہی دسترخوانوں پر بیٹھے ہر فرد کے ہاتھ میں چمچ۔ بالکل نہیں۔ جس زمانے میں ارطغرل غازی نے آنکھ کھولی، وہ تاریخ کا ایک ایسا باب تھا جس پر صرف خون اور آگ کی تحریر تھی۔ یہ وہ دور تھا جسے آپ بجا طور پر تباہی کا زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے اس ڈرامے کا نام در نش رکھا، یعنی نئی زندگی کا آغاز۔ تو آئیے آج ہم ہسٹری ہائیو میں اس چمکتی ہوئی اسکرین سے باہر نکلتے ہیں اور حقیقت کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں جو کہیں زیادہ گہرا اور پراسرار ہے۔ یہ 13th سینچری تھی اور پوری مسلم دنیا، خاص طور پر سینٹرل ایشیا کے ترک خطے، ایک ہولناک طوفان کی زد میں تھے، اور اس طوفان کا نام تھا منگول۔ چنگیز خان اور اس کی نسل دنیا پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ صرف فاتح نہیں تھے بلکہ تباہی کی علامت بن چکے تھے۔ وہ جہاں سے گزرتے، زندگی مٹ جاتی، شہر راکھ بن جاتے اور دریا خون سے رنگ جاتے۔ بخارا، سمرقند، خوارزم اور مرو، حتیٰ کہ بغداد جیسے عظیم شہر جو علم اور تہذیب کے مرکز تھے، انہی منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئے۔ لاکھوں مسلمانوں کو سبزیوں کی طرح کاٹ دیا گیا۔ اس قتل عام سے بچنے کے لیے سینٹرل ایشیا کے لوگ مغرب کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ مغرب میں ان کا انتظار کون کر رہا تھا؟ کیا وہاں کوئی محفوظ پناہ گاہ تھی، کوئی مضبوط مسلم حکومت تھی؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ وہاں بھی نظام ٹوٹ رہا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں یورپ کے صلیبی حملہ آور تباہی مچا رہے تھے، اور جو آج کا ترکیہ یعنی اناطولیہ ہے، وہ 2 کمزور طاقتوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ ایک طرف سلجوقی سلطنت روم تھی جو کبھی طاقتور تھی مگر اب کمزور ہو چکی تھی، اور دوسری طرف بازنطینی سلطنت، وہ قدیم عیسائی سپر پاور جو اب آخری سانسیں لے رہی تھی۔
صلیبی جنگوں نے دونوں کو کمزور کر دیا تھا اور ان کا زوال قریب تھا۔ اب ذرا سوچیں، ایک طرف منگولوں کا طوفان بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف یہ بکھری ہوئی حکومتیں۔ تو وسطی ایشیا کے ترک کہاں جاتے؟ ان کے لیے تو یہ ایسا تھا جیسے آگے گہرا کنواں اور پیچھے کھائی، لیکن زندہ رہنے کے لیے ہجرت ضروری تھی۔ ان ہجرت کرنے والے ترک قبائل میں سے ایک قبیلہ کائی بھی تھا۔ ان کے پاس نہ تو گھر تھا، نہ زمین اور نہ کوئی پناہ۔ وہ صرف اپنے بچوں اور عورتوں کو منگولوں کی تلواروں سے بچانے کے لیے نکلے تھے، ایک محفوظ جگہ کی تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ ان کا واحد مقصد تھا زندہ رہنا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام تھا سلیمان شاہ، اور اس قافلے میں صرف 400 خاندان شامل تھے۔ جی ہاں، صرف 400 خاندان۔ ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں منگولوں کا لشکر، دوسری طرف صلیبی اور بازنطینی طاقتیں، اور ان کے درمیان یہ 400 خاندان۔ عقل کہتی تھی یہ چھوٹا سا قبیلہ ان دونوں کے درمیان کچلا جائے گا، لیکن تاریخ میں بعض اوقات عقل بھی غلط ثابت ہو جاتی۔ مایوسی کے اس دور میں، تباہی کے اس زمانے میں، ایک گمنام شخص نے ایک ایسا بیج بویا جس نے بعد میں ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ نام تھا ارطغرل، سلمان شاہ کا بیٹا۔ لیکن کون سا ارطغرل؟ وہ جو تاریخ کے صفحات میں ہے یا وہ جو ہم نے ڈرامے میں دیکھا؟ حقیقت کیا ہے؟ اب خود کو تیار کر لیجئے، کیونکہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ شاید آپ کا دل توڑ دے، لیکن یاد رکھیں، سچ جاننے کے لیے دل کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے ڈرامے میں کیا دیکھا؟ حلیمہ سلطان اور ارطغرل کی محبت کی کہانی، صلیبی قلعوں میں نائٹس اور گرینڈ ماسٹر پیٹرس جیسے دشمنوں کی سازشیں۔ مسلمان جب تک ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کا۔ پھر خوفناک منگول کمانڈر نویان کے ساتھ جنگیں۔ اور ہاں، ابن عربی جیسے مرشد جو ہر مشکل وقت میں ارطغرل کے ساتھ ہوتے تھے۔ مومن پر ایسی آزمائشیں آتی ہیں۔ سب کچھ کتنا شاندار لگتا تھا نا، ہم بھی جذباتی ہو گئے تھے۔ تاریخ کی کتابیں ان سب باتوں پر خاموش ہیں، مکمل خاموش۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ارطغرل کے اپنے زمانے یعنی 13th سینچری سے ایک بھی تحریری ریکارڈ موجود نہیں ہے، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی ڈائری، نہ کوئی شاہی فرمان۔ آپ اسے تاریخ کا بلیک ہول کہہ سکتے ہیں۔ مورخین کے درمیان تو ارطغرل کی بیوی کے اصل نام کا بھی اختلاف ہے، اور وہ کہاں سے تعلق رکھتی تھی۔ یعنی ڈرامے کی بنیادی کہانی، محبت کی کہانی، وہ بھی صرف رائٹر کے ذہن کی تخلیق تھی، بس اتنا ہی۔ اور ابن عربی، وہ ایک عظیم صوفی بزرگ تھے، لیکن کیا وہ واقعی ارطغرل کے مرشد تھے؟ وہ 1240 میں وفات پا گئے، جبکہ ارطغرل کا عروج اس کے بعد آیا۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ یہ دونوں کبھی ملے بھی تھے۔ اسی طرح نویان اور ٹیمپلر کردار اگرچہ حقیقی لوگوں سے متاثر تھے، لیکن ڈرامے میں دکھائی گئی ان کی ارطغرل کے ساتھ لڑائیاں زیادہ تر خیالی ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ریکارڈ ہی نہیں تو کیا ارطغرل واقعی موجود تھا یا وہ کوئی افسانہ یا داستان تھا؟ جی نہیں، ارطغرل بالکل ایک حقیقی شخصیت تھا۔ اس کا ثبوت بھی موجود ہے، ایک چھوٹا سا دھاتی سکہ جو آج بھی استنبول کے ایک عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ یہ سکہ ارطغرل کے بیٹے عثمان کے دور کا ہے، اور اس پر کیا لکھا ہے؟ عثمان بن ارطغرل، یعنی ارطغرل کا بیٹا عثمان۔ یہی وہ ایک مضبوط ثبوت ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ارطغرل نام کا ایک شخص واقعی موجود تھا، ایک قبیلے کا سردار جو عثمان کا باپ تھا، اور وہی عثمان جس کے نام پر ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی۔ یہ ایک سکہ تاریخ کی تمام خاموشیوں پر بھاری ہے،
لیکن پھر سوال یہ ہے، اگر اتنی تفصیلات کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تو ارطغرل کی کہانی آئی کہاں سے؟ کیا ڈرامے کا رائٹر جھوٹا ہے؟ جی نہیں۔ سب سے پہلے جب بھی تاریخ پر کوئی فلم یا ڈرامہ بنایا جاتا ہے تو رائٹر کو کچھ حد تک کریٹیو لبرٹی دی جاتی ہے۔ کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے چہروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ کو دیکھ لیں، فلم بریو ہارٹ میں اسکاٹ لینڈ کی تاریخ کو کافی حد تک بدل دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ فلم بہت ہٹ ہوئی، کیونکہ فلم بنانے والے کو اپنی کہانی کامیاب بنانے کے لیے ڈرامہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ سیم ایسا ہی ارطغرل کی کہانی کے ساتھ بھی ہوا۔ رائٹر محمد بزداغ کو ایک بڑا فائدہ حاصل تھا، کیونکہ تاریخ میں ارطغرل کے بارے میں تفصیلات بہت کم تھیں، اس لیے اس کے پاس ایک خالی کینوس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہیرو تو ارطغرل ہی ہے اور انجام ایک سلطنت کا قیام ہے، لیکن درمیان کی کہانی میں کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ اسی خالی جگہ کو اس نے سسپینس، سازشوں اور کرداروں جیسے کردوگلو، پٹروچیو اور نویان سے بھر دیا۔ اس نے خاموش تاریخ کو آواز دی، ایک خاکے میں رنگ بھرے اور اسے آج کے ناظرین کے لیے دلچسپ بنا دیا۔ البتہ ان میں سے کئی تفصیلات ہمیں ان تاریخی کتابوں میں ملتی ہیں جو ارطغرل کے تقریباً 100 سے 150 سال بعد لکھی گئیں۔ یہ وہ وقت تھا جب آٹمن امپائر ایک بڑی طاقت بن چکی تھی۔ دربار کے ہسٹورینز جیسے عاشق پاشا زادہ اور نشری نے عثمانی آباء و اجداد کی تاریخ لکھنا شروع کی، جو صدیوں تک زبانی چلتی رہی۔ یقیناً کہانیوں میں عقیدت بھی تھی اور مبالغہ بھی، اور یہی موقف آہستہ آہستہ عثمانی سلطنت کی سرکاری تاریخ بن کر کاغذ پر آ گئی۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ارطغرل کوئی سلطان نہیں تھے، بلکہ ایک بہت ہی چھوٹے سے قبیلے کے سردار تھے جو اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ترکی روایات کے مطابق ارطغرل کے 3 بھائی تھے، سنگور تکن، گندوغدو اور دندار۔ والد کی وفات کے بعد ارطغرل نے ایک بڑا فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو بظاہر تو پاگل پن لگتا تھا، لیکن حقیقت میں ایک زبردست حکمت عملی تھا۔ کہانی یہ ہے کہ اپنے والد سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد ارطغرل نے قیادت سنبھالی۔ قبیلہ بھوکا تھا، تھکا ہوا تھا اور منگولوں کے خوف میں مبتلا تھا۔ وہ اپنی والدہ ہائمہ خاتون، بھائی دندار اور اپنے قبیلے کے ساتھ مغرب کی طرف نکل پڑے، یعنی اناتولیا کی سرزمین کی طرف، جبکہ اس کے باقی بھائی اپنے قبیلوں کے ساتھ مشرق کی طرف چلے گئے۔ اسی لمحے کائی قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ارطغرل اپنے حصے کے سردار بن گئے۔